Have you kept any rozas and are you following some kind of plan for that? No, I'm eating 24/7. No, I'm eating 24/7. You're not keeping any rozas as such? No, and not at all. I've never done that in my life. No, and not at all. السلام علیکم ذاکر صاحب. میرا نام دیپالی ہے. آئی ایم ورکنگ ود دی IT sector. My question is, can a Muslim male marry a Hindu girl? And if yes, is it legal in the eyes of Islam? بہن نے سوال کیا ہے کہ وہ IT سیکٹر سے تعلق رکھتی ہے. اچھا وہ آپ غیر مسلم ہیں، مسلمان ہوتی تو آپ کو بھی انٹروگیشن کے لیے لیا جاتا تھا. IT سیکٹر بہت خطرناک سیکٹر ہے آج کی تاریخ میں. جو IT کے اندر ہے اس کو چوکنا رہنا پڑتا. آپ غیر مسلم ہیں، آپ پر کوئی اعتراض نہیں، مسلمان ہیں تو پرابلم میں آ جائیں گے. بہن نے سوال کیا ہے کہ کیا ایک مسلمان ہندو عورت سے شادی کر سکتا ہے، اور کیا تو کیا یہ جائز ہے کہ نہیں. بہن میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ایک گاڑی ہے اور ایک گاڑی کا پہیا ٹریکٹر کا ہے، ٹرک کا ہے، اور دوسرا بائسیکل کا ہے، تو کیا گاڑی صحیح طریقے سے چل سکیں گی؟ نہیں، بالکل نہیں. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 میں لکھا گیا ہے کہ آپ مشرکہ مطلب غیر مسلم عورت سے شادی مت کرو جب تک وہ ایمان نہ لائے. کیونکہ ایک مومن، ایک مسلم عورت ایک مشرک عورت سے، غیر مسلم عورت سے جو شرک کرتی ہے اس سے بہت بہتر ہے. چاہے وہ مسلم عورت جھاڑو والی ہو، بدصورت ہو، لیکن بنسبت ایک مشرکہ سے جو عورت شرک کرتی ہے اس سے اچھی ہے. اسی طریقے سے عورت کو کہا گیا ہے کہ مشرک مرد سے شادی مت کرو جب تک وہ مسلمان نہ بنے. اور ایک مسلمان جو جھاڑو والا ہے وہ مشرک سے بہتر ہے. بھلے وہ جھاڑو والا ہے، وہ مشرک کتنا بھی ہینڈسم ہو، کوئی بھی ہو، امیتابھ بچن ہو، لیکن اگر وہ مسلمان ہے، بھلے جھاڑو والا ہے، بدصورت ہے، وہ مشرک سے بہتر ہے. اور وہ کیسا شوہر ہے جو جانتا ہے، مسلمان اگر جانتا ہے کہ وہ شرک کر کے دوزخ میں جائیں گے، کون مرد اپنے بیوی کو دوزخ میں ڈالنے کی کوشش کرے گا؟ وہ مرد چاہیں گا کہ میری بیوی بھی جنت میں جائے. ہندی میں کہتے اردھانگنی، انگلش میں کہتے بیٹر ہاف. تو اگر میرا بیٹر ہاف جہنم میں جائے گا تو کس طریقے سے ہوگا؟ اسی لیے میں بھی چاہوں گا کہ میری بیٹر ہاف جنت میں جائے. اسی لیے وہ لڑکی کو مسلمان بننا ضروری ہے تاکہ اس دنیا میں اور آخرت میں بھی وہ سفلتا پائے. سر آئی ایم کنٹینیوئنگ. تو اگر ایک ہندو لڑکی اسلام کو ایکسپٹ کرتی ہے, then a Muslim male can marry her. Is that right or can he? جیسے میں فرمایا قرآن مجید نے لکھا ہے کہ اگر وہ مشرک مسلم بن جاتی ہے, if that non-Muslim accepts Islam, تو جائز ہے. لیکن اسلام کے لیے ایکسپٹ کرنا چاہیے, صرف نام کے لیے نہیں. اسلام اسے اچھا لگتا ہے, نام کے لیے ایکسپٹ کر شرک کرنے لگی تو پھر معاملہ. لیکن صحیح طور پہ اسلام پسند کرتی ہے ٹیچنگز کو, اس کے احکامات کو, قرآن کے بارے میں جتنا بھی اسے پتا ہے. یہ ضروری ہے, سب چیز جاننے کی ضرورت ہے. پسند آتی ہے کرے تو بے شک وہ اس سے شادی کر سکتا ہے. تو اگر نان مسلم لڑکی اسلام ایکسپٹ کرتی ہے, so that marriage will be legal in the eyes of Islam? بالکل صحیح. اسلام کے حالات سے بھی, دنیاوی اعتبار سے اور ہندوستانی حالات سے بھی بالکل جائز ہے. Thank you, sir. موسٹ ویلکم. Pragati Jaiswal, and I'm pursuing MBA right now. Well, as for basically I belong from Hinduism, but I believe in humanism. So that is why my question is, like, if I have to marry a Muslim, and should I need to convert it to Muslim or Islam? Sister said that though she is a Hindu, she believes in humanism. اور اگر اسے شادی کرنے کے مسلم کے ساتھ, I'll go back to Urdu because it's Urdu crowd. سوال تھا کہ اگر اسے مسلم سے شادی کرنا ہے تو کیا ضروری ہے کہ وہ اسلام قبول کرے؟ سسٹر, اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ ہیومنزم انسانیت میں مانتے ہیں, تو اسلام میں سب سے پہلا چیز ہے کیا؟ انسانیت ہونا چاہیے آپ میں, نمبر 1. اور ایک چیز, اگر گاڑی چل رہی ہے, ایک چاک گاڑی کا ٹریکٹر کا ہے اور ایک چاک سائیکل کا ہے, تو گاڑی چل سکتی کیا؟ ایک ٹرک کا چاک ہے, ایک سائیکل کا ہے, تو گاڑی چل نہیں سکتی. چاروں پہیے یکساں ہونا چاہیے تو گاڑی چلے گی.
تو اسلام کے اندر ہے کہ بت پرستی غلط ہے, ایک خدا کو مانو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو. Excuse me, اگر sorry to interrupt you, but I would like to say that I do not believe in idol worship. I believe in one supreme power, that is like you call it Allah, I call it Bhagwan. ہندوازم میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بھگوان ایک ہے, بت پرستی غلط ہے. ہندوازم میں اور بھی لکھا ہوا ہے, ہندوازم پڑھیں گے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ایک آخری پیغمبر آنے والے ہیں جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر آپ سچے انسان ہیں تو ایشور کے علاوہ, ایک خدا کے علاوہ آپ کو آخری پیغمبر میں بھی ماننا پڑے گا, اور آخری پیغمبر کو جو کتاب نازل کی اس کو بھی ماننا پڑے گا. آپ اگر چاہے آپ کا نام مت بدلو, مجھے اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ کو ایک خدا میں ماننا پڑے گا, آخری پیغمبر میں ماننا پڑے گا, آخری پیغمبر کی کتاب میں ماننے پڑے گا. یہی صحیح انسانیت ہے. انسانیت کے لیے آپ کو انسان کے بنانے والے بھگوان کو ماننا چاہیے. پہلے یہ تحقیق کرنا چاہیے کہ بھگوان کی کتاب کون سی ہے. آپ جب تحقیق کرتے ہیں تو پتا لگتا ہے کہ بھگوان کی کئی کتابیں آ چکے ہیں, آخری کتاب ہے قرآن مجید. اگر آپ سچے انسان ہیں تو آپ کو آخری پیغام جو خدا کا ہے, ایشور کا ہے, بھگوان کا ہے, اللہ کا ہے, اس کو آپ کو ماننا پڑے گا, اور اس کے آخری بھیجے ہوئے پیغمبر کو بھی ماننا پڑے گا. اگر آپ اس کو مانتے ہیں تو آپ سچے انسان ہیں, اور عربک میں آپ کو کہا جائے گا مسلم. آپ کو نام بدلنے کی ضرورت نہیں, پھر یہ آپ سچے انسان ہیں. اگر آپ صرف ایک خدا میں مانتے اور بت پرستی نہیں کرتے تو آپ آدھا کام کرے, پورا نہیں کر رہے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. اس دیش ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن ہے کہ اس دیش کا ہر ناگرک, ایوری سٹیزن آف انڈیا, اس کو حق ہے کہ وہ کوئی بھی دھرم کا پالن کرے, اور اس کو اجازت ہے کوئی بھی دھرم کا پالن کرے اور اس کا پرچار کرے. Every citizen of India has the right to preach, practice and propagate the religion. اسلام میں لیکن کسی پہ زبردستی نہیں کی جا سکتی. اسلام میں کسی کو زبردستی سے اسلام قبول کرنا حرام ہے. اسلام میں بھی حرام ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 میں, لا اکراہ فی الدین, کہ اسلام کے دین میں کوئی زبردستی نہیں. تو زبردستی کرنا حرام ہے اسلام میں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہن, کیا آپ اپنے دل سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ یا آپ پر کسی نے زبردستی کیا؟ نہیں. آپ پہ کوئی زور لگا رہا ہے؟ نہیں. طاقت کا زور یا مالی زور؟ نہیں. آپ مانتی ہے کہ ایک اللہ ہے, ایک خدا ہے؟ یا آپ مانتی ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ نہیں. آپ مانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے؟ یا انشاءاللہ. یہ دیش میں ممانعت نہیں ہے, اسلام میں ممانعت نہیں ہے, تو میں کیسے روک سکتا ہوں آپ کو اسلام قبول کرنے سے؟ انشاءاللہ میں آپ کو عربی میں کلمہ پڑھاؤں گا, اس کے بعد ترجمہ آپ سے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ ان الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمد عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ اللہ کے علاوہ علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی محمود نہیں, اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے بندے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہے. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اور اللہ آپ کی جد و جہد کو قبول فرمائے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا اور آخرت